میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی نوجوان بیٹھا کرتا تھا، کئی روز سے نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ یہودی نوجوان کیوں نہیں آیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت بیمار ہے اور شاید اب تک انتقال ہو گیا ہو۔ حضور نے فرمایا چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ حضور صحابہ کے ساتھ جب اس یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ حالت مرض میں تعظیماً اٹھنا چاہ رہا تھا تو حضور نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، سوئے رہو، قیام زندوں کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے ضروری نہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا وحی پاک سننے والا کان اس کے ہونٹوں سے لگا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو؟ اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، اسے پورا کیا جائے گا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، کئی بار میں اس امید سے حاضر ہوا تھا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، لیکن اس خیال سے کلمہ نہیں پڑھا کہ میری برادری مجھے طعنہ دے گی، میری جائیداد کو نقصان ہوگا۔ آج میں اپنی موت کے چہرے پر آخرت کا انجام دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں آج آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا پروردگار عالم مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، کل قیامت کے دن تمام گنہگاروں کو جہنم سے کھینچنے والا میرے قانون کا ہاتھ ہوگا، مگر تم کو جہنم سے نکالنے والا میرا ہاتھ ہوگا۔ کلمہ پڑھ لو، نجات پا جاؤ گے۔ اس نے کہا حضور، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کے قدموں پر سر رکھ کر کلمہ پڑھوں گا، آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر کلمہ پڑھوں گا۔ یہودی نے قدموں کو بوسہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ پر اس کی زبان پہنچی کہ روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ کل اس کا جنازہ اٹھتا تو کفر کے کاندھوں پر اٹھتا، آج اٹھ رہا ہے تو جان ایمان کے کاندھوں پر اٹھ رہا ہے، جن کے قدموں سے لپٹ جانا حیات سرمدی ہے۔ دوستان محترم، مریض کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے، جنازے کا ساتھ دینا بھی عبادت ہے۔ پیغمبر کی مقدس زندگی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر وہ عیادت کے لیے نہ جاتے تو کیا جہنم سے بچا لیتے؟ کیا وہ شخص ایمان لے آتا؟ پھر عیادت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صرف مسلمان کی عیادت کریں، جو بھی ضرورت مند ہو، جو بھی بیمار ہو، جو بھی مجبور ہو، آپ اس کی عیادت کریں، وہ آپ کا احسان مند ہوگا۔ بیماری کے عالم میں ایک کلمہ خیر کہہ دینا ہزاروں کی دولت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیماروں کی عیادت کیجیے، کمزوروں کا ساتھ دیجیے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، مجبوروں کی بے کسی کو دور کیجیے۔ یہ بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا بہت عظیم اور بڑا حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔